تصدیٰ پریس کلب کے جتنے بھی ممبرز یہاں پر آج آئے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. موسٹ ویلکم. جو بات آپ نے کی ہے تو چونکہ یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ 3 سال کا وقت گزر چکا ہے اور 2 سال رہ گئے ہیں آئینی مدت پوری ہونے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو 3 سال بہت زیادہ اہم سال رہے ہیں اور سخت حالات، مشکل حالات بھی اس میں رہے ہیں اور کافی محنت کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومت نے ڈیلیور بھی کیا ہے اور کام بھی کیا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن موٹی موٹی جو 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بجائے اس کے کہ ایسی چیزوں کے اوپر فوکس کریں جو سیاسی طور پر پھر استعمال ہوتی ہیں اور جو صرف نظر آتی ہیں، یعنی بلڈنگز یا انفراسٹرکچر یا اس طرح کی چیزیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خواہ وہ وفاق میں ہو اور یا وہ صوبے میں ہو، تو ہم نے یہاں پر ہماری حکومتوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا ہے اور جو اصلاحات جو 74-75 سال گزر چکے ہیں اور ان اصلاحات کی جو ضرورت تھی تو اس میں بہت زیادہ پیش رفت وفاق نے اور صوبے دونوں نے کی ہے. دوسری اہم بات اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بھی خوش آئین بات ہے کہ ایک حکومت بار بار جب 100 دن گزر گئے تب بھی اس حکومت نے اپنی کارکردگی اور اپنا پروگرام پیش کیا اور اپنے آپ کو عوام کے سامنے لے آئیں. ابھی 3 سال گزر چکے ہیں تو کل آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر ایک فنکشن میں 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھی ہے. ابھی صوبائی حکومتیں جو ہیں مجھے جتنا علم ہے وہ بھی اپنی کارکردگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو یہ بذات خود ایک اچھا فعل ہے جو پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سامنے آ کر اپنی حکومت کی کارکردگی لوگوں کو دکھانا. تیسری بڑی بات اگر ہم دیکھ لیں تو فوکس جو رہا ہے وہ جو غریب عوام ہیں یا جو ایسے طبقات ہیں معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ وہ خراب طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں تو ان کے اوپر فوکس رہا ہے. اگر آپ احساس پروگرام کو دیکھ لیں یا اگر آپ ہماری خیبر پختونخوا میں ہم نے سٹارٹ کیا صحت سہولت کا جو پروگرام ہے، جو صحت کارڈ کا جو پروگرام ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو پناہ گاہیں اور اس قسم کی سپورٹ دینا اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں فوکس جو رہا ہے وہ پسے ہوئے طبقات اور جو اس وقت جو عالمی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، جو ہماری اقتصادی حالات ہیں وہ بہت سخت ہیں، لیکن ان سخت حالات میں بھی حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کا جو غلط اثر پڑ رہا تھا ان سخت حالات کا تو ایک کوشن حکومت نے دیا ہے اور میرے خیال میں اس میں بڑی حد تک ہم کامیاب بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب 3 سال گزر گئے ہیں، آنے والے جو 2 سال ہیں اس میں ان اصلاحات کی جو مختلف اداروں میں ہوئے ہیں اور ان پالیسیوں کی جو حکومت نے ترتیب دی ہیں ان کے اثرات انشاءاللہ آپ کو آنے والے 2 سال میں الیکشن میں جاتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئیں گے. میرے خیال میں مہنگائی جو ہے وہ میں سیدھی بات کروں گا کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے. اس وقت اگر آپ عام آدمی سے پوچھ لیں تو ایک مہنگائی کا ایک ایشو بار بار سامنے آ رہا ہے اور اس کے لیے حکومت، میں نے جس طرح عرض کیا کہ احساس پروگرام یا مالی معاونت لوگوں کی یا جو پرائس کنٹرول کے جو نظام ہیں جو کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کے لیول تک شروع ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملک کے جو بڑی معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں جس میں اس مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہماری وفاقی حکومت کے لیے خاص کر اور صوبائی حکومت کے لیے بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیمز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے. سر، چونکہ آپ کسی کابینہ میں قانون کے وزیر بھی رہے، اب وہ پوسٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس
इस हुकूमत की 3 साल में किन किन मदों में कितनी कितनी कानून साजी हुई है जो पहले नहीं हुई? देखें जी, एक तो आपने जो कहा कि मैं वज़ीर था इस काबीना में, तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी और इज़्ज़त की बात थी कि जब मैं दूसरी मरतबा सूबाई असम्बली में मुझे अपने लोगों ने मुंतखब किया, अपने हलके के अवाम ने, तो मेरे ऊपर PTI की लीडरशिप ने, मेरी लीडरशिप ने, इमरान ख़ान साहब ने और वज़ीर आला साहब ने एतमाद किया और मुझे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो हवाले किया। और मैं फ़ख्र से ये भी कह सकता हूँ कि 2.5 साल जब ये पोर्टफोलियो या ये वज़ारत मेरे पास थी, तो वहाँ पर असम्बली के अंदर जो मैंने किरदार अदा किया वो आप मीडिया के लोग हैं, आप सब के सामने है। इसके अलावा अपोजिशन के जितने भी मेंबरान थे वो भी उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि जो किरदार मैंने असम्बली के अंदर अपना अदा किया, तो हुकूमत की नुमाइंदगी करना और कवानीन को एक अच्छे अंदाज के साथ पेश करना और फिर उसके ऊपर बहस करके उनको पास करना, लेजिस्लेटिव बिजनेस या जो असम्बली का काम होता है हुकूमती डिपार्टमेंट्स के ऊपर नज़र रखना या पॉलिसी बनाना, तो उस सारे अमल को मैंने कोशिश की कि उसको एक अच्छे अंदाज में, खुशगवार अंदाज में, और हमारे जो सूबे के रवायात हैं, जो हम इज़्ज़त देते हैं एक दूसरे को, जो हम ख़ातिर रखते हैं एक दूसरे का, तो मैंने कोशिश की और वो अपोजिशन भी मानती है और वो मेरे जो हुकूमती जो दोस्त हैं वो भी मानते हैं। तो मेरे लिए एक तरफ फ़ख्र की बात भी थी और इज़्ज़त की बात भी थी, लेकिन मैं ये हक़ बजानिब हूँ, मैं कह सकता हूँ अपने हलके के लोगों को भी और पार्टी को भी, कि मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई थी वो मैंने एक अच्छे अंदाज़ के साथ उसको निभाया और अपनी कोशिश मैंने अल्लाह ताला की मदद से मैंने अपना काम वहाँ पर ठीक ठाक किया। बाकी जो वज़ारतें जी ये आती हैं चली भी जाती हैं, ये कोई ऐसी कोई ख़ानदानी कोई चीज़ नहीं होती है कि ये आपको विरासत में मिलती है या आपका पूरी उम्र आप एक ही सीट पर होते हैं। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। 2 दफ़ा मैं मेंबर बना हूँ, 2.5 साल मैं वज़ीर रहा हूँ, और आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई और मुझे कोई अगर ज़िम्मेदारी मिलती है तब भी वो अल्लाह की तरफ से है। और ये चीज़ें इसमें सियासत में ये चीज़ें आती हैं, तो जो आप कह रहे थे कि क्लैरिफिकेशन, तो उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी हालात थे वो सब आपके सामने हैं। और सेनेट के इलेक्शन के मौके पर एक सर्कुलेट हुई ये वीडियो, और उसके बाद मेरे ख़्याल में ये मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है, आपको पहली मर्तबा मैं बताऊंगा कि जब वीडियो सर्कुलेट हुई, मेरे इल्म में भी लाई गई, तो उस वक्त मैंने ख़ुद वज़ीर आला साहब को मैंने टेलीफ़ोन किया और उनसे मैंने कहा कि मैं चूँकि पार्टी लीडरशिप को सारा पता था, जो भी हालात, जो वाक़यात 2018 में ये हुए थे, उस वक्त की ये अगर वीडियो थी, तो उनसे मैंने कहा कि फिर भी चूँकि ये इस तरीके से सामने आई है, तो मैं उस वक्त तक कि इसकी वजाहत ना हो जाए आवाम के सामने, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये आवाम के सामने इसकी वजाहत हो या सारे हालात सामने आएँ, तो मैंने ख़ुद उनको ये ऑफ़र की टेलीफ़ोन पर कि मैं आपको इस्तीफ़ा दे देता हूँ, और अगर जब तक मैं अपना मौक़िफ़ या पार्टी अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखती है या ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, तो तब तक मैं इस्तीफ़ा दे के साइड पर हो जाता हूँ, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई मैं फिर वापस भी फिर मैं आ सकता हूँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने मुझे मना किया और मुझे कहा कि आप इंतज़ार करें और अभी आप अपना इस्तीफ़ा ना दें, और इसको हम पूरा देखते हैं कि ये क्या हुआ है। तो उसके बाद 3-4 घंटे इसमें लगे और मुसलसल मैंने उनको ये ऑफ़र मैं करता रहा। बाद में मैं आखिर में ख़ुद मैं गया हूँ। मैं देखें, सख्त हालात के अंदर एक ऑनरेबल तरीके के साथ अपना इस्तीफ़ा देना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने सरकारी घर में जो चीफ़ मिनिस्टर हाउस के साथ वहाँ पर था, उधर मैं रिहाइश पजीर था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा
میں گیا چیف منسٹر ہاؤس کی جو انیکسی ہے وہاں پر میں گیا، اور وہاں پر چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کیبنٹ کے 2 اور ممبران تھے، تیمور جگڑا صاحب تھے، یہ کامران بنگش صاحب تھے، اور ایک آدھ اور دوست تھے، سرکاری افسر تھے. تو وہاں پر میں بیٹھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب آگے اس کی کس طریقے کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ اچھی بات یہی ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں. جب میں استعفیٰ دوں گا تو میرا ایک مورلی میں ہائی گراؤنڈ کے اوپر آ جاؤں گا کہ میں نے خود استعفیٰ دے کے اور میں فیس کر رہا ہوں جو بھی حالات ہیں. میں نے وہاں پر ایک سرکاری افسر تھے، انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کے لیے کیونکہ حالات سخت ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس طریقے سے ابھی آپ لکھیں گے تو آپ کا مائنڈ فوکس نہیں ہوگا. تو میں ہنسا، میں نے کہا یہ اتنی بھی سخت حالات نہیں ہے، اور انسان کی زندگی میں بہت زیادہ سخت حالات آتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ ٹائپ نہیں کریں گے، میں خود اپنے ہینڈ رائٹنگ سے میں لکھوں گا، تاکہ یہ امپریشن بھی نہ جائے کہ کوئی تیار استعفیٰ جو ہے سامنے دے کر اس کے اوپر سائن لیا گیا ہے. تو اگر آپ نے وہ استعفیٰ دیکھا ہوا ہے تو وہ میرے اسی پین سے، یہ پین میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اسی پین سے میں نے اس کو تحریر کیا استعفیٰ کو. میں نے ادھر سائن کیا، وزیر اعلیٰ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو پیش کیا ہے. اور بلکہ یہ بھی میں کہوں کہ ان کا بھی بہت شکریہ، جو کیبنٹ ممبران اس وقت موجود تھے وہ بھی بہت پریشان تھے اس سارے ماحول سے. لیکن میں جب ادھر گیا ہوں تو میں نے مذاق میں 2-3 باتیں ان کے ساتھ کی ہیں، تو وہ بھی اس کے بعد ریلیکس ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یار تمہارا حوصلہ ٹھیک ہے تو بس پھر ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ استعفیٰ بھی میں نے ایک آنریبل طریقے کے ساتھ دیا. پھر گاڑی تک یہ لوگ میرے ساتھ باہر آئے، میں وہاں سے رخصت ہوا، اپنے سرکاری گھر میں آیا، اور وہیں سے میں نے پھر اپنا جو بوریا بستر تھا وہ میں نے خود، چونکہ ان چیزوں میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ دل بھی نہیں لگانا چاہیے، کہ اتنا آپ سیٹل ہو جائیں ایک سرکاری رہائش گاہ میں یا سرکاری گاڑی کے ساتھ، کہ پھر آپ اپنا پرائیویٹ. میرے لیے تو بہت زیادہ آسان تھا وہاں سے نکلنا، اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھنا اور آرام سے اپنے گاؤں آنا، اپنے گھر پہ آنا. تو ایک آنریبل طریقے کے ساتھ میں نے دیا تھا. اور انشاءاللہ جو چیزیں ہیں اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، آپ کو جیسے معلوم ہے فیڈرل لیول کے اوپر، اس میں شیرین مزاری صاحبہ اور یہ فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اس کے ممبرز تھے. اور میں گیا ان کے پاس، اور پورا جو میرا موقف ہے میں نے ان کے سامنے پیش کیا، اور جو ثبوت بھی تھے وہ بھی میں نے ان کو پیش کیے اور ان کو میں نے دیے. تو اس کے بعد انہوں نے اور لوگوں سے بھی اس کی تصدیق کی، کیونکہ یہ سارا معاملہ جب 2018 میں تھا تو آپ کو معلوم ہے میں اس وقت قومی وطن پارٹی میں تھا، پی ٹی آئی میں نہیں تھا. لیکن میری پارٹی کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت میری جو پارٹی تھی اس کے ساتھ اختلافات تھے، وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو اس وجہ سے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو ایز اے ممبر، میں اسمبلی کے فلور کے اوپر اور مختلف ایشوز کے اوپر مجھے وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت کے جو تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، تو میں ان کو سپورٹ کرتا تھا مختلف لیجسلیشن کے اوپر اسمبلی کے اندر. تو وہ ساری چیزیں جب سینٹ الیکشن کا معاملہ آیا تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی صوبے کے اندر، تو وہ سارے ان کو پتہ ہے کہ جو ہوا تھا جو نہیں ہوا تھا. تو میں تو اپنے اس پہ موقف کے اوپر بہت زیادہ کلیئر ہوں. اور اس وقت چونکہ وہ انکوائری کمیٹی جو تھی اس کو میں نے اپنا موقف دے دیا ہے، باقی جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے بھی موقف لے لیا گیا ہے، اور وہ رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے. میں امید میری یہی ہے اور کہ بہت جلد وہ پبلک بھی ہو جائے گی وہ رپورٹ. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں پھر بات کرنا اس وقت میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں، چونکہ جب تک وہ رپورٹ پبلک نہیں ہوتی، جب پبلک ہو جائے گی آپ لوگ بھی پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، پھر میں بھی اپنا اگر اس میں ضرورت ہوئی اور موقف دینا تو اس کے علاوہ میں اور بھی موقف دے سکتا ہوں. لیکن اس میں صرف آخری بات میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی صوبے کے اندر اور پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی ان کو سارا یہ معاملہ پتہ ہے،
یہ بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس وقت میں کسی دوسری پارٹی میں تھا، لیکن میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ میں نے اچھا کیا ہے، میں نے کوئی برا نہیں کیا ہے. اپنی پارٹی کے لیے میں نے آپ کہہ سکتے ہیں قربانی بھی دی ہے اور فائدہ بھی ان کو دیا ہے اس وقت، اور پارٹی کے لیے میں نے کوئی اچھا کیا ہے، کوئی برا میں نے نہیں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی غلط کام، کوئی غیر قانونی کام، کوئی اس میں اس طرح کی بات کہ وہ مورلی ٹھیک نہ ہو، یا جو میری والدین نے جو یا میرے جو بزرگ ہیں انہوں نے میری جو تربیت کی ہے اس کی خلاف ورزی اس میں ہوئی ہو، اس طرح کی میں عوام کو ضرور آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا. یہ اتنا میں ضرور دو چیزیں کنفرم کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات اس میں نہیں ہے، اور جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو پھر لوگوں کی جو نظریں ہیں اس سے پردہ ہٹے گا، اور پھر آپ سب کو یہ معلوم ہوگا اس وقت جب آپ دیکھیں گے اس رپورٹ کو، ان ساری چیزوں کو. بلکہ میرے خیال میں حیران بھی پھر ہوں گے بہت زیادہ، اور یہ بھی کنفرم ہوگا کہ میں نے مورل گراؤنڈز کے اندر رہ کے اپنا اخلاقی جو ہمارے معیار ہیں اس کے اندر رہ کے میں نے پورا اس پروسیس سے میں گزرا ہوں. کوئی غلط کام اس میں میری طرف سے کوئی بھی نہیں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی پوری آن بورڈ تھی، اور پارٹی کے ساتھ اس وقت میں نہیں تھا لیکن پارٹی کے ساتھ میں نے اچھا کیا، اس کا ثبوت پھر آپ کو مل گیا تھا. اس کے بعد کیوں یہ پارٹی کی جانب سے ان کی موقف اتنی ڈیلے ہے، کیونکہ آگے آپ نے اپنی حلقے کے عوام کو بھی جواب دینا ہے، اور کس جو انکوائریز ہوئی اس میں آپ کلیئر آئے، تو ابھی تک پارٹی کا موقف کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ کیونکہ 2 سال اس موجودہ حکومت کے رہ چکے ہیں، تو اور کتنا عرصہ لگے گا؟ کیونکہ یہ آپ کے سیاسی کیریئر کے لیے ایک سوال ہے، کیونکہ آگے بھی آپ نے کانٹیسٹ کرنا ہوگا. بالکل جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور عوام میں سے ہوں. 3 الیکشن میں نے خود لڑے ہیں، ایک آزاد حیثیت سے، 2 الیکشن میں نے پارٹی ٹکٹ پر لڑے ہیں، اور 2 دفعہ میں الیکٹ ہوا ہوں. میں نے خدمت کی ہے اپنے حلقے کے لوگوں کا میں نے خیال رکھا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے دوسری مرتبہ اسمبلی میں بھیجا ہے. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے لیے سب سے اس وقت اہم ترین جو بات ہے وہ کابینہ یا کوئی اور چیز یا کوئی دوسری تیسری چیز وہ نہیں ہے. میری جو سب سے ایک اہم ترین میرے لیے، آپ سب مجھے جانتے ہیں، میری فیملی کو آپ جانتے ہیں، میری فیملی بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تو ہمارے بلکہ صرف میرے لیے نہیں، میرے پورے خاندان کے لیے، اور اس کے علاوہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے حلقے کے ووٹرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ چیز جلد سے جلد سامنے آئے اور یہ کلیئر ہو، تاکہ ہم آگے جو ہیں ہم اپنا سفر ویسے بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن تاکہ یہ چیز ہم لوگوں کو ایک دفعہ دکھا کے اور ہم کلیئرلی ان کو دکھائیں، اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف انشاءاللہ بڑھیں. تو میرے خیال میں جی بہت جلد، ابھی اتنا وقت اس میں نہیں لگے گا. جو پروسیس تھا وہ میری جتنی معلومات ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے پروسیس، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ چیز جو ہے یہ عوام کے سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اس میں. سے آپ نے جو اپنا موقع رکھے تھے تو ظاہر ہوتا ہے صاف صاف کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، کوئی کچھ ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی، سازش تو اگر سیاسی آدمی یا سیاسی بندہ ہے تو سازش تو ضرور ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیٹ جس کے اوپر میں 2 دفعہ الیکٹ ہوا ہوں تو یہ کوئی معمولی سیٹ بھی نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے یہ بہت اہم سیٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بطور منسٹر میں نے صوبائی کابینہ کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جو میں نے کردار ادا کیا وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور جو ترقیاتی اسکیمز یا جو 410 ضلع کو ایک ترقی یافتہ ضلع بنانے کے لیے اور دوسروں ضلعوں کے ساتھ ایکول فوٹنگ پر لانے کے لیے جو میں نے کام کیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ سارے کام جب ہو رہے تھے تو اس میں تو سازشی عناصر جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں، سیاسی دشمن جو ہوتے ہیں، یا جو آپ کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، اور وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. میں کسی ایک طرف میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوں، وہ ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں.
تو سازش ضرور ہوتی ہے. اور یہ بھی تو آپ دیکھ لیں, وہ صرف تھوڑا سا میں وہ والا پوائنٹ کمپلیٹ کر دوں کہ جب 2018 جو ویڈیو دکھائی گئی ہے لوگوں کو, تو اس میں تو یہی ہے کہ یہ 2018 کا واقعہ ہے. تو اگر اس کے بعد مجھے پارٹی کا ٹکٹ بھی ملا ہے, اس کے بعد پھر میں نے سیٹ بھی جیتی ہے, اس کے بعد مجھے پھر کابینہ کا حصہ بھی بنایا گیا ہے, اور پھر ایسی ذمہ داریاں مجھے حکومت یا پارٹی کی طرف سے حوالے کی جو بہت زیادہ اہم ذمہ داریاں تھیں. تو یہ ساری چیزیں لیڈرشپ آن بورڈ, یا ان کو پتہ ہے یا آن بورڈ ہیں, کچھ شخصیات جو اس وقت ذمہ داری کی پوزیشن میں تھی ان کو سارا معلوم ہے, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں بالکل یہ بھی تھوڑا بہت مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ سازش بھی ہوئی ہے, کیونکہ اگر یہ سارے معاملات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو اگر اس کے بعد میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر ایسا کوئی کام ہوتا ہے تو یہ بغیر سازش کے ممکن نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ منصوبے تھے اس کو انتہائی کم پیسے ملے ہیں ڈگری میں یا صرف ان رکھنے کے لیے, تو آیا یہی اس کے ساتھ کوئی کڑی وغیرہ ملتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا, یا ابھی جو آپ کے منظور شدہ منصوبے کے ڈسٹرکٹ سیاست تھے ان کو جو پیمنٹ نہیں ملی ہے؟ دیکھیے جی, ایک تو یہ ہے کہ جو سازش ہوئی ہے یا جنہوں نے سازش کی ہے, تو ایک میسج میں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ سازش اگر کسی نے بھی کی ہے تو میرے خیال میں وہ مجھے یا میری فیملی بیک گراؤنڈ کو وہ نہیں پہچانتے ہیں. اور ہم زیادہ خوش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر سختیاں ہوتی ہیں اور ہم سٹرگل میں ہوتے ہیں. جب ہم آرام سے بیٹھتے ہیں, ہمارے بزرگوں کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ وہ پھر آرام سے جب بیٹھتے تھے تو ان کو مزہ نہیں آتا تھا. جب سٹرگل انسان کرتا ہے, جب مقابلہ کرتا ہے, تو تب بھی ہمیں مزہ بھی آتا ہے. اور ہماری فیملی کا ٹریڈیشن بھی یہی ہے. ہم نے تو انگریزوں کے خلاف ہم نے جدوجہد کی ہے, ہم نے یہاں پر بہت بڑی بڑی حکومتوں کے خلاف کی ہے, بہت بڑی بڑی شخصیات کے خلاف ہم نے کی ہے. ہماری فیملی کی ایک تاریخ ہے. تو یہ ان سازشی عناصر کو میرے خیال میں یہ اندازہ بالکل نہیں تھا. لیکن ابھی جس طرح یہ وقت گزرتا جائے گا تو ان کو یہ پتہ لگے, ان کو میں ایکسپوز بھی کروں گا, ان کو میں سامنے بھی, جب یہ پارٹی فورمز کے اندر یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو یہ میں آپ سے ضرور کہوں کہ ان کو میں ایکسپوز بھی کروں گا اور سامنے بھی لاؤں گا. اور میں آپ سے یہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جی, آپ چارسدہ کے ساتھ کیوں زیادتی ہوتی ہے؟ چلے آپ میرے خلاف سازش کرتے ہیں, تو اگر میرے خلاف آپ نے سازش کی اور میں کیبنٹ سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو جو میگا پروجیکٹس میں نے چارسدہ کے لیے منظور کروائے تھے, تو ان لوگوں کا تو یہ بھی پھر خیال تھا کہ یہ پروجیکٹس نہیں ہوں گے اور میری جو سیاسی ساکھ ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. لیکن میرے خیال میں یہ تو بہت زیادہ ایک خود غرضی کی بات ہے. آپ میری سیاسی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے آپ نے چارسدہ کی ترقی کو آپ نے داؤ پر لگا دیا ہے. جو میں نے میڈیکل کالج یہاں پر اپروو, اور میں وزیر اعلیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپروو کروایا, لیکن وہ آج تک اس نے ابھی تک کیوں کام نہیں شروع کیا. جو فلائی اوور ہم نے منظور کروائے تھے 2, اس پر آج تک کیوں کام شروع نہیں ہوا. جو نیساتا اور یہ ڈیری زرداد کابل ریور کے اوپر 1.5 ارب روپوں کی جو ہم نے سائیڈ وال ہم نے منظور کروایا ہے, کیوں اس کے اوپر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا. جو بیوٹیفیکیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس میں بہت زیادہ عنصر ہیں, اس میں لائٹس بھی ہیں, پارکس بھی ہیں, اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں, سینیٹیشن بھی ہے, کیوں وہ ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو 200 کلومیٹر روڈز میں نے منظور کروائے تھے, اس پر کام شروع بھی ہے, لیکن کیوں اس میں سستی آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ ان لوگوں کا یہی ایک ارادہ تھا کہ مجھے اگر کابینہ سے میں الگ ہوتا ہوں, میرا فوکس ان چیزوں سے ہٹے گا, کیونکہ میں اپنا سیاسی جو یہ جنگ ہے اس کے اندر میں مصروف ہو جاؤں گا. تو یہ ہوا بھی اس طرح ہے. آپ دیکھ لیں 6 مہینے ہو گئے کہ میں کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں. اس کی وجہ سے یہ سارے منصوبے, کیونکہ حکومت نے تو منظور کروائے ہیں میرے کہنے کے اوپر, وزیر اعلیٰ صاحب نے منظور کروائے, لیکن جب ان کے اوپر فوکس جب میں لایا تھا, میں نے فوکس کیا تھا اس کے اوپر, تو اس کے لیے فنڈز کی فراہمی, اس کے اوپر کام شروع کروانا,
لیکن میں آج یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں گے اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے جو میرے وقت کے منظور شدہ پروجیکٹ سے جب میں کیبنٹ میں تھا اس کے اوپر میں نے کام واپس شروع کر دیا ہے. میڈیکل کالج کا میں آپ کو یہ خوشخبری ضرور دوں گا کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے جو یہ ایفیلیشن اس کی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیکل سروے ہوتا ہے, تو وہ ٹیکنیکل سروے ہم نے ابھی کروا لیا ہے اور وہ بھی اس کی رپورٹ ٹھیک گئی ہے, مطلب پازیٹیو گئی ہے کہ یہ فیزیبل ہے. اور میں نے نیکسٹ ویک ہیلتھ منسٹر کے ساتھ میٹنگ ابھی رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں چارسدہ کے لوگوں سے یہ ضرور کمٹمنٹ کروں گا کہ جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم سال کے اندر اس میں کلاسز انشاءاللہ ہم شروع کریں. اور میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی میٹنگ کے بعد آپ کو پھر وہ سائٹ بھی بتاؤں گا جو ہم نے سلیکٹ کی ہے اور وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ بہت جلد یہ میڈیکل کالج یہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی روڈز کے منصوبے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ ابھی پھر کام شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو سائیڈ وال نساتا اور ڈیری زرداد کابل ریور کے اوپر جو ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کام تاکہ اس کی ساری جو وہ پروسیجر ہیں وہ پوری اور اس کے اوپر کام شروع ہو. بیوٹیفیکیشن میں آپ نے لائٹس دیکھ لی ہیں کہ مختلف جگہوں پر لگ گئی ہیں, لیکن اس میں جو پارکس بننے ہیں مختلف جگہوں پہ ضلع چارسدہ کے اندر اور مختلف بازاروں کی اپ لفٹنگ اور فیس لفٹنگ ہونی ہے اور سینیٹیشن کے کام اس میں ہونے ہیں. تو یہ میرا آپ کی توسط سے چارسدہ کے لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیے جی یہ چھوٹا سا ایک کام تھا حکومت کے لیے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایکسپریس لائن دینا, لیکن کتنی حکومتیں گزر گئی تھی اور اس میں یہ کام نہیں ہوا تھا. شکیل قادر صاحب جو ہیں وہ فائنانس سیکٹری تھے, میں اس وقت کیبنٹ میں تھا, ان کو میں نے ٹیلی فون میرے پاس ایم ایس صاحب اس وقت کے آئے ہسپتال کے, انہوں نے کہا یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جنریٹر ہوتا ہے اور کبھی تیل نہیں ہوتا ہے اور کبھی پھر علاج کے اوپر پھر اثر پڑتا ہے. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, 1 کروڑ روپے اس کے اوپر لاگت تھی, انہوں نے وہاں سے ریلیز کروائے, اس کے اوپر کام شروع ہوا اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ شروع ہو گیا. تو اس طرح میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا وہ مشن کہ ہم چارسدہ کے اندر ترقیاتی کام ہم لائیں گے, پروجیکٹس لائیں گے, میگا پروجیکٹس ہم لائیں گے, بجلی کے کام ہیں اور بھی بہت زیادہ کام ہیں. تو اس کے اوپر ان سازشی عناصر ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اوپر غلط طریقے سے یہ سارا معاملہ اثر انداز ہو اور یہ سارے کام رک جائیں اور یہاں پر میری سیاسی ساکھ خراب ہو. لیکن اس میں چارسدہ کے عوام کو جو وہ نقصان وہ دینا چاہتے تھے اس کے اوپر انہوں نے میرے خیال میں سوچا ہوگا کہ چارسدہ کو ہم نے نقصان دینا ہے. لیکن انشاءاللہ ان کی یہ منصوبے نہ یہ سازش کامیاب ہوگی جو میرے خلاف کی ہے اور نہ یہ سازش کامیاب ہوگی جو انہوں نے چارسدہ کے عوام کے خلاف انہوں نے کی. سر جو وائرل ویڈیو کے حوالے سے ابھی آپ کی سوال میں جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ گئی تھی اور یہ ویڈیو 2018 کی تھی جب سٹک وزیر اعلیٰ تھی. اس کمیٹی کے اوپر سٹک کو کیوں نہیں بڑھایا, اگر بولا ہے تو انہوں نے کیا اس میں موقع کیا تھا؟ دیکھیے وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی ریکویسٹ کی ہے کہ اتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمیٹی بنی تھی, میں بھی گیا ہوں اور لوگ بھی گئے ہیں. یہ بھی آپ سے کہہ دیا کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق اس نے اپنا کام مکمل بھی کر دیا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں, لیکن 2-3 چیزیں میں نے کلیئر کر دی ہیں کہ کم از کم میرا کوئی غلط فیل نہیں ہے. وہ جس طرح کی بھی رپورٹ ہوگی لیکن اس میں یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ میری طرف سے کوئی غلط فیل سامنے اس میں آیا. پتہ نہیں اس میں اور کیا ہوگا, لیکن میرے حد تک اس میں کوئی غلط فیل والا کام نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت ذمہ دار لوگ آن بورڈ تھے اس سارے معاملے کے اندر اور وہ سارا معاملہ جانتے بھی ہیں. لیکن اس سے زیادہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے خیال میں وہ زیادتی اس لیے ہوگی کہ اس وقت وہ رپورٹ انہوں نے پبلک کرنی ہے. اس رپورٹ کو آپ آنے دیں اور انشاءاللہ عنقریب آئے گی وہ رپورٹ پبلک ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو پھر اس کے اوپر پھر بحث کرتے رہیں گے, اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تو اس میں اگر آپ ایک مرتبہ بھی دے رہے ہیں اور پھر
2.5 साल तक काबीना का हिस्सा भी रहे, तो जो चीज़ा काम आपने अपने हल्के के आवाम के लिए किया है, तो वो ज़रा मुख्तसरन अगर आप बयान। देखिए जी, इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, क्योंकि हमारा ये हल्का सियासी तौर पर तो बहुत ज़्यादा अहम तरीन है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो होनी चाहिए थी और जो इसका हक़ था। जब मैंने पहली मरतबा इस हल्के की नुमाइंदगी मैंने संभाली और मैंने नज़र मैंने दौड़ाई इस पूरे हल्के के ऊपर, तो उस वक्त इसमें बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था ये पूरा हल्का। और इसमें मैंने जो 8 साल मैं MPA रहा हूँ इस हल्के में, तो रोड्स, अभी आप सबसे पहले मैं रोड्स के ऊपर बात कर लूँ तो उसमें हमने तकरीबन सिर्फ इस हल्के की अगर बात करूं, ज़िला चारसदा की अगर बात ना करूं, तो तकरीबन इसमें 100 किलोमीटर तक रोड्स जो हैं उसकी मंजूरी हो चुकी है। और जब ये रोड सारे कंप्लीट होंगे तो ये नेटवर्क जो हमारी गुज़रगाहें हैं, जो हमारे जितने भी रोड्स हैं, रास्ते हैं जो इस वक्त ख़राब शक्ल के अंदर हैं, तो वो इंशाल्लाह जब कंप्लीट होंगे तो हमारा रोड्स का नेटवर्क पूरा ठीक ठाक हो जाएगा। और उसकी मैं आपको 1-2 मिसाल दूंगा। इस वक्त हम रज्जड़ में अगर बैठे हुए हैं, ये यूनियन काउंसिल रज्जड़ है, तो यहाँ पर आप जितने भी रोड्स देख लें, जितने भी रोड्स हैं, वो 3 विलेज काउंसिल हैं इस यूनियन काउंसिल के अंदर। शेखाबाद का विलेज काउंसिल है, अमीराबाद का है, और ये हमारा सालारज़ी जो रज्जड़ का मेन पुराना गांव जो है। तो इसमें जितने भी रोड्स हैं वो इस वक्त जो बने हुए हैं वो मेरी इन 5 या 8 सालों के टेन्योर में वो बने हैं। जितने भी सैनिटेशन के काम हैं, जितना भी बड़े बड़े मोहल्ले हैं, जितने भी सैनिटेशन के काम हैं, वो मेरे ही टेन्योर के अंदर हुए हैं। जितने इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पहले भी हुए थे, लेकिन जितने मेरे वक्त में हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर बहुत मसला हुआ करता था ये बिजली की लोड का और ये ट्रांसफार्मर्स की कमी का। वो हमने तकरीबन रज्जड़ के अंदर हमने पूरा कर दिया है। अभी नेक्स्ट मेरा जो मिशन है वो ये है कि हम एक फीडर यहाँ की एक अलग इंशाल्लाह बना रहे हैं, तो इससे ये जो ओवरऑल लोड का मसला है वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ मिसाल इसलिए दी कि इस तरह मेरे 11 यूनियन काउंसिल्स हैं और उन 11 यूनियन काउंसिल्स में रोड्स, इरिगेशन के काम, सैनिटेशन के काम, इलेक्ट्रिफिकेशन जिसमें ट्रांसफार्मर्स की फराहमी है उसका काम, हर जगह पे जहाँ पर भी कमी नज़र आई मुझे, मैंने वहाँ पर पूरी किए। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए हैं वो कुलाडेर चौक जो है गनी खान रोड, इसके ऊपर फ्लाईओवर, और उसके ऊपर भी मैं आपको ये खुशखबरी ज़रूर देना चाहता हूँ कि PDWP जो सूबाई सबसे बड़ा अप्रूवल देने वाला इदारा होता है PND के अंदर, तो उसने उसकी अप्रूवल दे दी है और इस बजट में इसके लिए पैसे भी मुख्तस कर लिए गए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब उसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग सरमनी जो है वो करेंगे। चारसदा मॉडल स्कूल हमारे मर्दान रोड के ऊपर जो गोंडा करकड़ा हमारा यूनियन काउंसिल है उसके अंदर, वो तो सारे चारसदा के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहरहाल बन इधर ही रहा है। उसकी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो ऑलरेडी कर लिया, उसके ऊपर काम तेज़ी के साथ जारी है। इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन के स्कीम्स हैं, तो रजड़ के लाइट्स तो आपने ज़रूर देखे होंगे, जो ज़बरदस्त बाज़ार के अंदर जो लाइट्स, इस तरह भी सरडेरी बाज़ार में भी पोल्स लग गए हैं और बहुत जल्द उनमें लाइट्स भी लग जाएंगी। और इसके अलावा हमारे पार्क्स, रजड़ में हम एक खूबसूरत पार्क बना रहे हैं जो हमारा सबसे मशहूर साहिब एक्सेप का जो डाग उसके ऊपर हम वो मशहूर है उस नाम से, जो एक मैदान है, तो उसमें हम एक पार्क बना रहे हैं क्योंकि ये मेन एक एरिया है और ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये पार्क हम बना रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देख लें तो जिस तरह मैंने पहले कहा, ये निसता और डेरी जरदाद काबल रिवर के ऊपर ये भी मेरे हल्के में चूँकि शामिल है, तो 1.5 अरब रुपयों का ये प्रोजेक्ट जो काबल रिवर से इन गाँव को जो इसके साइड पे हैं वो इंशाल्लाह वो पानी से और सैलाब से वो बच सकेंगे। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं और जो सैनिटेशन और रोड्स और इस तरह के काम हैं वो भी हो रहे हैं।
اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے کمپلیشن کے مراحل میں ہیں. اور حلقے کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اور پھر چارسدہ کے عوام کے ساتھ بالعموم میرا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی کام اپرووڈ ہو چکے ہیں، جو ADP میں یا بجٹ میں اپرووڈ ہو چکے ہیں، خواہ وہ روڈز ہیں، خواہ وہ بیوٹیفیکیشن ہے، خواہ وہ سینیٹیشن کی اسکیمز ہیں، خواہ وہ میڈیکل کالج ہے، خواہ وہ فلائی اوورز ہیں، خواہ وہ اریگیشن کے فلڈ پروٹیکشن کے کام ہیں، یہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ اب یہ 2 سال میرا مشن یہی ہے کہ ہم اس کو کمپلیشن کی طرف لے کر جائیں گے. اور جو وعدہ میں نے بطور وزیر اپنے چارسدہ کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، تو اب نئے کام میں اپنے اور دیگر نمائندوں سے کہتا ہوں کہ وہ کوشش کریں، نئے کام چارسدہ کے لیے ضرور لائیں، نئے پروجیکٹس بھی لائیں، نئے منصوبے بھی لائیں. جو میں نے اپنی محنت کی تھی، کوشش کی تھی چارسدہ کے لیے، وہ میری کمٹمنٹ ہے کہ ان پروجیکٹس کو میں تکمیل تک ضرور انشاءاللہ پہنچاؤں. سر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے جتنی خدمت کی عوام کی، چارسدہ کے عوام کی، اپنے خلق کے عوام کی، جتنے منصوبوں پہ کام کیا، باغ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ جو وعدے آپ نے کی وہ پوری ہوئی، تو چارسدہ کے عوام سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا کام بہت سخت کام ہے. آپ صحافی ہمارے دوست، آپ کا کام بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا کام جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ انسان اس فیلڈ میں آ جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر سے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح نظر آتا ہے. یہ بہت سخت کام ہے، اور لیکن اس میں ایک تسکین ضرور ہے کہ آپ عوام کی یا اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہی علاقے کے لیے ترقیاتی اسکیمز لاتے ہیں. تو یہ تسکین ضرور ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اپنی زندگی میں کوئی اپنے علاقے کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے میں نے کچھ اچھا کام کیا. اور پھر عزت بھی بہت زیادہ ملتی ہے. اگر آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ بہت بڑی عزت ہے، اگر آپ کے کابینہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ اور بھی بہت زیادہ عزت ہے، اور لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں. تو یہ اس کے پلس پوائنٹس ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ کیا توقعات ہیں چارسدہ کے عوام سے. میرے اپنے لوگ ہیں جی، یا ہم رشتہ داریوں میں منسلک ہیں، یا ہم دوستیوں میں ہم منسلک ہیں، یا ہماری آنا جانا ہے، غمی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں. اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں. میرے باپ دادا کو وہ جانتے ہیں، میں ان کے باپ دادا کو، ہم سب ایک دوسرے کو نزدیک سے اور قریب سے ہم جانتے ہیں. تو ان سے تو میں تو بار بار ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں خدمت کر رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ، اور میں جتنا میری استطاعت کے مطابق جو بھی میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. اب جب یہ 2 سال اگر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، اور 2 سال جب کمپلیٹ ہوں گے تو وہ خود دیکھ لیں پھر کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا میں نے ان کے لیے کوئی ترقی میں لایا ہوں، کوئی خوشحالی میں لایا ہوں، یا ان کو میں نے عزت دی ہے، ان کا میں نے خیال رکھا ہے. تو وہ خود پھر فیصلہ کرے. اور عوام کا فیصلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا جی کہ عوام نہیں سمجھتے ہیں، یہ بہت سب سے بڑے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ عوام ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جو ہم ووٹ لینے والے جو لوگ ہیں، ہمیں یہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہے کہ عوام بہت سمجھدار ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے خدمت کی ہے، جو ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو سنسیئر ہے. تو انشاءاللہ میری کارکردگی کو پھر دیکھ لیں، اور وہ خوش ہوئے تو ہم شکریہ ادا کریں گے. اگر ہمارے لوگوں کا تو یہ ایک لوگوں کے سامنے ہم رہتے ہیں، لوگوں سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا یا کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کا ریئیکشن بھی ہمارے اوپر آتا ہے، اور اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی آئے گا. تو میں ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے میرا ساتھ دیا ہے ہمیشہ، اور آپ نے مجھے بہت زیادہ عزت دی ہے. انشاءاللہ اب 2 سال جو رہتے ہیں یہ میں آپ کی خدمت کروں گا، چارسدہ کے لیے ترقی اور خوشحالی میں لاؤں گا. آپ صرف مجھے اپنی دعاؤں میں اس وقت یاد رکھیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کروں. آپ نے اپنی جب آپ بات کر رہے تھے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے، آپ نے کہا کہ میرے خلاف سازش ہوئی. تو اس کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کرنا چاہتے ہو کہ یہ سازش پارٹی کے اندر سے کسی نے کی یا سیاسی مخالفین جو آپ کے ہیں انہوں نے سازش کی؟
मतलब या पार्टी के अंदर भी किसी ने की होगी या सियासी मुखालिफिन ने की होगी, तो इस सवाल से आप कहना चाहते हैं? देखें जी, इस वक्त वो लोग जिन्होंने साजिश की है वो परेशान हैं। उनका ख्याल तो ये था कि मेरे लिए परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे वाक़यात होने के बाद और मैं अपने लोगों के पास आया हूँ, तो आप देखते हैं लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, लोग मेरे साथ मोहब्बत भी करते हैं, लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। और अब ये पार्टी फोरम्स के अंदर जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वजाहतें या वो सबूत या वो अपना मौक़िफ़ वो भी मैंने दे दिया है। इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द बाहर सारा किस्सा जो है वो बाहर आ जाएगा, सब फिर मालूम हो जाएगा कि जो भी है। तो अगर वो इस वक्त परेशान हैं तो आप उसकी परेशानियां आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? अभी उनको थोड़ा सा इंतज़ार करने दें, ये परेशानी और भी उनको ज़रा अंदर दिल में उनको ज़रा थोड़ा सा वो परेशान करें, और जब वक्त आएगा तो मैं फिर उनको फिर मैं सामने लाऊंगा। इंशाअल्लाह छोड़ूंगा तो मैं नहीं, उनको मैं ज़रूर वक्त आने पर मैं सामने लाऊंगा। थैंक यू सर।